قربانی سے صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان ایک کام کے لیے بہت اس کو محنت کرنی پڑتی، لیکن قربانی سے وہی کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا۔ ایک قربانی تو وہ ہے کہ جو عید قرباں پر ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن ایک قربانی یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی جہاں بھی موقع ملے بندہ قربانی پیش کرے۔ ایک ایسا شخص کہ جو شراب کے نشے میں مست جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور عام سی جگہ پر، یعنی کوئی کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ رب تعالیٰ کا پاک اور مقدس نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی جب نظر پڑی تو فوراً بھاگا کہ اٹھا لوں۔ اسے اٹھایا، گھر لے گیا، چومنا چاہا تو سوچنے لگا میرا تو منہ ہی ناپاک ہوا ہے۔ اسے اونچی جگہ رکھا، غسل کیا، نہایا، خوشبو لگائی، واپس آیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو بھی خوشبودار کیا، مشک بار کیا، اور ساری رات روتا رہا اور اس کی تعظیم اور تکریم اور ادب کرتا رہا۔ ہوا یہ کہ اس وقت کے ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو ولی تھے، انہیں یہ خواب میں بتایا گیا کہ فلاں شخص کو بھی ولایت نصیب ہو گئی۔ صبح وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، آ کر خوشخبری دی، کہا کہ حکم ہوا ہے کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہمارے نام کا ادب کیا، ہمارے نام کو بلند کیا، ہم نے تمہارے نام کو بلند کر دیا۔ آج دنیا انہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور مقام و مرتبہ کتنا ملا۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا تو میں بستر سے اٹھا، مشکیزے میں دیکھا پانی نہیں ہے، آس پاس دیکھا تو سب پانی نہیں ہے، مشکیزہ اٹھایا، گیا، پانی لے کر واپس آیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ والدہ ماجدہ سو چکی ہیں، پانی کٹورے میں ڈال کے کھڑے رہے پیالے میں لے کر، کہتے ہیں رات کا کوئی پہر تھا، ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا پانی لے کے کھڑا ہوں، پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ نے فرمایا تھا۔ سوئے نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے مالک میں اپنے بچے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ میرا قلب انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے ہو رہا ہے، خدمت سے، قربانی سے، ایک رات کی قربانی۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ڈاکو تھے اپنے وقت کے، ڈاکہ زنی کے لیے ایک مکان کی چھت پہ چڑھے کہ میں داخل ہو جاؤں اور چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں دیوار پہ چڑھا تو صاحب مکان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں؟ جیسے ہی آیت سنی تو دھاڑے مار کر رونے لگے، دیوار سے واپس اتر گئے، کہنے لگے میرے مالک وہ وقت آ گیا ہے۔ توبہ کی، اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا، انہوں نے اس ایک چیز کی قربانی دی، اللہ نے ان کے دور میں، علماء میں، صلحاء میں انہیں اس وقت کا امام بنا دیا۔ خام ملتا، اگر ویسے کوئی محنت کرے تو کتنا بڑا راستہ ہے یہ، لیکن اگر کوئی شخص قربانی پیش کر دے، اور یاد رکھیے گا جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا انعام ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر شخص سے اس کی حیثیت، اس کے مقام، اس کے منصب، اس کی حد اور اس کے قد کے مطابق اتنی ہی قربانی اس سے لی جاتی ہے۔
قربانی کیا ہے؟ مطلب یہ بھی تو قربانی ہے کہ کوئی شخص محفل میں داخل ہوا، کسی نے اس کو جگہ دے دی، اپنی سیٹ دے دی، یہ قربانی نہیں ہے؟ آپ بس میں چڑھے، سوار ہوئے، کوئی ایسا شخص سوار ہوا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیڈ ہے، اسے کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ نے اسے اپنی جگہ دے دی۔ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں زندگی میں۔ حدیث مبارکہ میں کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ بتائیے، تو قربانی جو ہے وہ قدم قدم پر قربانیاں ہیں، اور قربانی سے صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، اے رسول مکرم، آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے۔ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے بات کہلوائی۔ شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا کل محبوب آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور قربانی۔ اب دیکھیے نماز کو الگ بیان کیا گیا اور قربانی کو الگ بیان کیا گیا، جبکہ نماز بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے قربانی ہے۔ نماز میں بندہ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، خیال کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے۔ کبھی ایسا وقت ہوتا ہے بہت اہم میٹنگ ہے، بندہ وہ چھوڑ کے نماز کے لیے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو قربانی دیتا ہے نا۔ نماز بھی ایک طرح سے قربانی ہے، لیکن یہاں نماز کو الگ بیان کیا گیا اور قربانی کو الگ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو تمہیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، الگ سے قربانی کے بارے میں اس لیے بتایا کہ جب تمہیں کہیں موقع ملے اس کی راہ میں قربانی پیش کر دو۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ جانور کی جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، اس پہ غور کیجئے۔ ایک جانور ہے، اگرچہ یہ قربانی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، لیکن یہاں چونکہ ہم تو جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنے جانور کاٹ دیتے ہیں، یہ میسیج ہے اس کے اندر کہ دیکھو تم ایک جانور کو پال رہے ہو، پالتے ہو؟ ہاں جی پالتے ہیں۔ پالا تم نے جو اسے کھلایا اس نے کھا لیا، سوکھا گھاس کھلایا سوکھا کھا لیا، گیلا کھلایا گیلا کھا لیا، تم نے اسے جہاں باندھا بندھ گیا، جب کھولا کھل گیا، وہ تمہاری رسی تم نے پکڑی، تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر گھوم رہے ہیں پیچھے، اتنا بڑا بڑا جانور چل رہا ہے، اور تم نے چاہا کہ میں بازار میں لے جا کے اسے بیچ دوں، وہ بک گیا۔ آپ نے بیچنا چاہا، وہ بیچ دیا۔ آپ نے چاہا کہ چھری پھیر دوں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کو قربان کر دیا آپ نے، ہو گیا وہ۔ ایک جانور کہ جسے تم نے پالا وہ تمہاری ہر بات مان رہا ہے، اس کی زندگی موت تم چاہو بیچ دو، چاہو رکھ لو، کاٹ دو، بانٹ دو، تمہاری بات مانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگو میں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ پالنے والا حقیقی کون ہے؟
تم مجازی طور پر پالتے ہو، پھر وہ جانور تمہاری اتنی بات مانتا ہے۔ میرے بندو، میں تو حقیقی پالنے والا ہوں۔ یہ قربانی جو تمہیں بتا رہی ہے کہ اس جانور کو تم نے پالا، تمہاری ہر بات اس نے مانی، اللہ جو ہمیں پالتا ہے ہم اس کی بات کتنی مانتے ہیں، کس قدر مانتے۔ تو فرمایا کل ان صلاتی، محبوب آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی میری نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، زندگی بھی اسی کے لیے، اور موت بھی اسی کے لیے۔ زندگی بھی اسی کے نام کی ہو، مالک جہاں رکھے میرا مالک ہے، دکھ میں بھی اللہ، سکھ میں بھی اللہ، آسائش میں بھی اللہ، آزمائش میں بھی اللہ، راحت میں بھی اللہ، تکلیف میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، ہر حال میں اللہ۔ یہ ہے فلسفہ قربانی کا۔ اور اس میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنی، فقط کس لیے؟ للہ رب العالمین۔ کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ ایک شخص تھا، وہ ہر سال بہت بڑا جانور لاتا، چارپائی لگا کے بیٹھتا، پورا محلہ جمع ہوتا اور قصیدے ہوتے۔ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، یار پیسے نہیں ہیں، مجھے جانور خریدنا ہے بڑا، وہ جو ہر سال لاتا۔ میں نے کہا اچھا آ جاؤ میرے پاس۔ جب وہ پہنچا، میں نے کہا بھائی میں پیسے تو تمہیں دوں گا، قرضہ نہیں دوں گا، ویسے ہی دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بولا وہ کیا؟ کہ پیسے میں تمہیں تمہارے محلے والوں کے سامنے دوں گا، سارے محلے والے کو جمع کرنا، اہل علاقہ کو، میں آؤں گا سب کے سامنے بتاؤں گا کہ میں اسے پیسے دے رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو بھائی، میری ناک کٹواؤ گے، بے عزتی کرو گے، نہیں دینا تو مت دو، یہ کیا بات کی، تم سب کے سامنے دکھاوا کرو گے؟ تو وہ دوست بھی کوئی بابا جی تھا، کہنے لگا تمہیں سب کے سامنے یہ دکھاوا پسند نہیں آئے گا؟ کہا ہرگز نہیں۔ تو کہا ذرا غور کرو کہ جس خالق کے لیے تم قربانی پیش کر رہے ہو، جب اس کے لیے تم دکھاوے کی قربانی پیش کرو گے تو وہ تمہاری اس قربانی کو قبول کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے، جب بھی قربانی کریں، چھوٹی سی قربانی بھلے آپ پیش کریں، لیکن کریں فقط اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بڑی کرنا چاہتے ہیں بڑی کریں، جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی، لیکن کریں گے ہم فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ اور صاحبو ایک بات عرض کروں کہ جب اس کی راہ میں کوئی چیز قربان کی جاتی ہے نا، اس میں واقعی برکت ہو جاتی ہے۔ حلال مال میں دیکھیں کتنی برکت ہے، روزانہ کتنے لاکھوں کروڑوں جانور کٹتے ہیں، اور ہر سال کہاں سے آ جاتے ہیں یہ؟ کبھی غور کریں، کئی ممالک میں جانا ہوا، کیٹل فارمنگ، بڑے پیمانے پر لاکھوں جانور مجھے کہیں نظر آئے، اتنے بڑے بڑے فارم دیکھے میں نے، لیکن حلال جانوروں کے دیکھے، حرام جانور کے کبھی مجھے اتنا ایک ساتھ کبھی نظر ہی نہیں آئے، شاید آپ نے بھی نہ دیکھے ہوں کہیں۔ جبکہ بکری، گائیں، ان کی افزائش کتنی ہوتی ہے، اور حرام جانور جو ہیں اس کی ایک ایک دفعہ میں کتنے بچے وہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حلال میں برکت کتنی ہے، یہ دیکھیے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ جس بندے کو آپ قربانی کرتے ہوئے دیکھیں گے نا ہر سال اللہ کے لیے، اس کے مال میں برکت ہوتی رہے گی، ہر سال اسے توفیق مل جاتی ہے۔ یہ آزما کے دیکھیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی کی نیت کرتے ہیں اور ایک دفعہ کوشش کر کے کر لیتے ہیں، اگلے سال خود بخود اسباب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیاوی طور پہ ایک اصول ہے کہ مال خرچ کرو گے کم ہو جائے گا، لیکن یہاں الگ اصول ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا، اس کی راہ میں جتنا دو گے اتنا آئے گا۔
بانٹتے جاؤ گے برکت ہوتی جائے گی۔ یہ جو پوری دنیا میں دوسری اقوام کی جو تعداد ہے وہ گھٹ رہی ہے، آپ دیکھیں یورپی ممالک میں چلے جائیں، 80 90 سال کے بابے ملیں گے، نوجوان نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، افزائش نسل ختم ہو رہی ہے ان کی، اور مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں پہ پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو دہشت گردی کا لیبل لگا کے جو نسل کشی کی گئی، آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے، یہ بڑھتی رہے گی۔ جب بھی لوگ قربانی دیں گے اللہ کے لیے وہ چیز بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہی فارمولہ ہے۔ تو زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، جب بھی قربانی پیش کریں فقط اللہ کے لیے، اور جتنی توفیق ہو جب موقع ملے، صرف یہی نہیں کہ عید قرباں پر، وہ تو واجب ہے، صاحب نصاب پر وہ تو کرنی ہی چاہیے۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے جو قربانی پیش کر سکتے ہوں، کبھی بھی قربانی سے گھبرایا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔